اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک 10 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ توحید خداوندی کے دلائل، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دلائل، قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے دلائل، ان پر مشرکین و کفار کی اعتراضات کے جوابات اور ان کی غلط فہمیوں کے ازالے کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد بات ہے ومن ازلم، کون زیادہ ظالم ہے اس سے، ممن افترا، جس نے بہتان لگایا، اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹا، او کذبا یا جھٹلایا، بآیاتہ اس کی آیتوں کو، انہو بے شک وہ، لا یفلح فلا نہیں پائیں گے، الظالمون ظلم کرنے والے۔ ویوم نحشرہم، اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے جمیعاً سب کو، ثم نقول پھر کہیں گے انہیں، للذین اشرکوا جو شرک کیا کرتے تھے، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم جن کے بارے میں تم تزعمون دعویٰ کیا کرتے تھے، مطلب کہ جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، ثم لم تکن پھر نہیں ہوگا کوئی فتنتہم عذر ان کے پاس، الا ان قالوا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ اس اللہ کی قسم، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے نفسوں پر، وضل عنہم اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون جو افترا بازیاں وہ کیا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں، ومنہم اور کچھ ایسے ہیں ان میں سے، من یستمع جو کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ تاکہ وہ نہ سمجھیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا گرانی ہے، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی بھی، لا یؤمنوا بہا تو ایمان نہیں لائیں گے اس کے ساتھ، حتیٰ اذا جاؤک یہاں تک کہ جب حاضر ہوں گے آپ کے پاس، ہوں آپ کے پاس، یجادلونک جگرتے ہوئے، یقولو تو آپ سے کہتے ہیں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا کہ نہیں ہے یہ یعنی قرآن پاک، الا اساطیر الاولین مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے، وہم ینہون عنہ وہ روکتے ہیں اس سے، وینأون عنہ اور دور بھاگتے ہیں اس سے، وَيُهْلِكُونَ اور نہیں ہلاک کرتے، لَأَنفُسَهُم مگر اپنے نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ آگ پر، فَقَالُوا تو کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، نُرَدُّ ہم لوٹا دیے جائیں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا پھر نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پر ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے، بل بدا لہم بلکہ عیاں ہو گیا ان پر، ما کانوا یخفون جسے چھپایا کرتے تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، ولو ردوا اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے، لعادوا تو پھر بھی وہی کرے، لما نہوا عنہ جس سے روکے گئے تھے، وانہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ان ہی الا حیات الدنیا نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کی، وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا اور اگر آپ دیکھیں انہیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ رب کے حضور میں، قال اللہ فرمائے گا، علیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے، مطلب قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آنا جو تم آئے کھڑے ہو، علیس ھذا بالحق یہ حق نہیں ہے، قالوا کہیں گے بلا بے شک، وربنا اور ہمارے رب کی قسم، قال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا العذاب اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون سبب اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب کفار مشرکین اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قرآن پاک کو جھٹلاتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے بڑے ظالم ہیں۔
واضح اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو یہ جھٹلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے اس طرح کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر کاذبا، جھوٹا، او کذب بآیاتی، یہ جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ رب العزت کا کلام تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ہی یہ کلام بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہیں یہ سنوایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ باندھنے والا تو بہت بڑا ظالم ہے، اور ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضور پر تو ان کا الزام تھا، لیکن خود تو ظالم بنے بیٹھے تھے، اور کذب بھی آ جاتی ہے جس نے جھٹلایا اس کی آیتوں کو یہ تو خود آیات کو جھٹلا رہے تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے، جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر کے، وہ فلاح کامیابی ان کا مقدر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور یاد کرو جب ہم انہیں جمع کریں گے، جمیعاً، سب کو، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب ہوگا، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے انہیں، للذین اشرکوا، جو شرک کیا کرتے تھے، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ آج لاؤ نا اپنے شریکوں کو، تم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، بتوں کو کہا تھا یہ خدا ہے، تو لاؤ آج وہ تمہیں اس آگ سے چھٹکارا دلوائیں، ہماری بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں۔ الذین کنتم تزعمون، جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ اب اس کا کیا جواب ہوگا ان کے پاس، سوائے حسرت کے، مایوسی کے، اور عذاب کو قبول کرنے کے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کے پاس۔ فتنہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے آزمائش، پرکھنا۔ معروف تعبیر قرآن پاک کے عالم حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد ہے عذر اور بہانہ۔ مقصد یہ ہے کہ جب میدان معاشر میں وہ مالک حقیقی کے دربار میں پیش ہوں گے اور اللہ رب العزت کے غضب کا مشاہدہ کریں گے، تو وہاں ان بتوں، معبودوں، دیویوں اور پتاؤں کا نام تک بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو وہ سوائے حسرت کے، حیرت کے، درماندگی کے، کوئی بھی ان سے جواب نہیں بن پائے گا، تو وہاں پہ کوئی بہانہ بھی ان کی زبان پہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پھر وہ جھوٹ کا سہارا لیں گے، آخری ان کے نزدیک آخری حربہ ان کے پاس یہی ہوگا کہ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کے پاس، الا سوائے اس کے کہ ان قالوا، وہ کہیں گے، واللہ ما ربنا، خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ مطلب کہ اس دن وہ انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جس کے سامنے وہ انکار کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے تو کسی کا جھوٹ چلنے والا نہیں ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے اپنے نفسوں پر، وضل عنہم، اور گم ہو گئی ان سے، ما کانوا یفترون، جو افترا بازیاں وہ کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے، امت کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی وہ بتوں کا، جھوٹے معبودوں کا دفاع کرتے رہے، ان کے دل لڑتے رہے، لیکن جب ہماری بارگاہ میں آنے کا وقت آیا تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر کے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہم ایسا کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ تو انہیں یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ اس وقت تو تمہاری اس طرح کی بے بسی بنے گی، تو آج ہی توبہ کر لو، آج ہی باز آ جاؤ اس برے عقیدے سے اور برے اعمال سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی وہ آتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے بارے میں غلط اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوا، کتنا سمجھے وہ اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی وہ آتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں سکتے، صحیح جو ہے وہ سن نہیں سکتے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب کسی بندے کے سامنے حق پیش کیا جائے اور بات بات پیش کیا جائے، وہ سمجھنے محسوس ہو جائے اسے کہ یہ واقعی حق ہے، لیکن پھر بھی اسے قبول نہ کرے، تو بطور سزا اس کے دل پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں کافروں کے بارے میں آیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ مطلب یہ کہ بطور سزا یہ معاملہ کر دیا گیا ہے تاکہ آئندہ یہ نہ سمجھیں
اور ان کا مقدر دوزخ بنے۔ تو فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوا، کہ وہ نہ سمجھے اسے، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں گرانی، یعنی کان ان کے اس آواز کو صحیح طریقے سے سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں، ایسی آواز ان کے کانوں میں جا ہی نہیں سکتی جو سمجھنے کے قابل، جو انہیں سمجھ آئے اور پھر اس پہ وہ عمل بھی کریں۔ تو یہ بطور سزا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ وہیں یرو کل آیا، اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک نشانی، لا یؤمنوا بہا، تو نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، یعنی اب ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، دوزخ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں گے آپ کے پاس، یجادلونک، جگرتے ہوئے آپ سے، یقول الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے قرآن مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ نظر نامی ایک مشرک تھا، اس نے ایران کی سیاحت کی، وہاں سے رستم و اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ہمراہ لے آیا۔ قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مزے سے انہیں وہ سنایا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا جہان دیدہ اور بڑا ذمہ دار اور سمجھدار آدمی ہے۔ ابو جہل اور ابو سفیان اسے ایک دن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ قرآن سنیے۔ حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا سمجھ آئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی افسانے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا تھا، استغفر اللہ۔ یعنی اب دیکھیے، آیا ہے قرآن سننے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر کیا تبصرہ کرتا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ اب یہ ان کی صورتحال ہے، تو اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر موت تو لگنی تھی ان کے اوپر۔ تو اس سے بعد وہ خاص کفار ہیں جنہیں بار بار سمجھایا گیا لیکن وہ سمجھے نہیں، جان بوجھ کے انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو بطور سزا ان پہ یہ موت لگا دی گئی۔ وہ ہم ینہون عنہ، وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی قرآن پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وینأون عنہ، اور دور بھاگتے ہیں اس سے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں۔ وَمَن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کرتے وہ مگر اپنے نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اتنا بھی انہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی دین سے دور بھاگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنا، یہ اپنے نقصان ہے بندے کا، کاش کے لوگوں کو شعور آ جائے اس چیز کا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، یعنی قیامت کے دن جو عذاب ہوگا انہیں، اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو کہیں گے یا لیتنا، کاش، اے کاش، نرد ولا، ہم کسی طرح ہم لٹا دیے جائیں، یعنی دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر نہیں جٹلائیں گے ہم اپنے رب کی نشانیوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے۔ اب جب انہوں نے آگ کو دیکھ لیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں لٹایا جائے۔ تو اب کیسے لٹایا جائے؟ پہلے انہیں بار بار کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ہی مرتبہ کی زندگی ہے، دوبارہ لٹایا نہیں جائے گا، جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ عیاں ہو جائے گا ان پر جسے وہ چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ ولو ردوا، اگر انہیں واپس بھیجا جائے، لعادوا، تو پھر بھی وہی کریں گے جیسا کہ وہ خواہش کر رہے ہیں نا۔ آج بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو عمل نہیں کر رہے، کل کریں گے جی، کل کریں گے، کل وہ آتا ہی نہیں ہے، پھر بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر خواہش کا اظہار کرے گا میں دنیا میں جاؤں اور اچھے اعمال کروں، بھائی نہیں، کوئی واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے، اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے جس کی وہ خواہش کی ہے انہوں نے، تو پھر بھی وہ وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، لعادوا، دوبارہ وہی کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ روکے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اب ایک اور ان کا برا عقیدہ یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے، وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیاوی زندگی کی۔ اب یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اسی میں ہم نے جو کرنا ہے، مزے لینے ہیں، جو معاملات کرنے ہیں وہ کر لیں، جو سکون لینا ہے وہ لے لیں۔ تو وہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زندگی ہے، اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، اس کی جزا ہمیں اگلی زندگی میں ملنی ہے، اس میں دکھ سکھ تکلیف کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ وقالوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، قبروں سے ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں انہیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے حضور، قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، بے شک، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، قال، یعنی
اقرار کریں گے کہ مالک مولا یہ تو حق ہے. اب کیسے نہ اقرار کریں، ہر چیز سامنے آ گئی ہے. فقال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اب یہ کفار کی صورتحال سے ان کا آخری انجام ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت و حکمت کی باتیں ہیں، دعوت ایمان موجود ہے. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.